بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک استاد اور اس کا شاگرد دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے۔ استاد نے شاگرد سے کہا، گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ شاگرد نے حکم کی تعمیل کی۔ جب گھوڑا اچھی طرح پانی پی چکا تو استاد نے شاگرد سے کہا، اچھا یہ بتاؤ، کیا گھوڑے کے پانی پینے سے دریائے دجلہ کے پانی میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ شاگرد یہ سوال سن کر بہت حیران ہوا اور بولا، نہیں جناب، پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ استاد یہ سن کر بولا، علم کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس میں سے جتنا چاہو خرچ کرو مگر اس میں کمی نہ ہوگی۔ وہ استاد صاحب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ایک مشہور شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کو ایک پادری نے کہا تھا کہ بیٹا، عرب کے ریگستان میں ایک نبی ظاہر ہوگا جو دین ابراہیم کو زندہ کر دے گا۔ وہ نبی کھجوروں والی سرزمین یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، تم اس سے ضرور ملنا۔ وہ پادری تو مر گیا مگر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک لگن چھوڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے میں شامل ہو کر عرب کے لیے روانہ ہو گئے، مگر راستے میں تاجروں نے دھوکے سے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس یہودی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی کے چچا زاد بھائی نے خرید لیا اور وہ آپ کو لے کر مدینہ پہنچا۔ کئی برس گزر گئے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کی غلامی سے آزادی دلوائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ذہین تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جنگ خندق کے موقع پر شہر کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کی سادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ تکیے کی جگہ 2 اینٹیں استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں گورنر مقرر ہوئے تو بھی آپ کی سادگی میں فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔